بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ کل رات کے واقعے نے اور آج بھی کچھ واقعات پیش آئے، پورے ملک میں رنج کی لہر کو اور ڈپریشن کو اور گہرا کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود کل رات عمران ریاض کو جس طرح گرفتار کیا گیا لاہور کے ہوائی اڈے پر، اس سے بڑی بے چینی پھیلی ملک میں۔ بہت میسیجز لوگوں نے بھیجے ہیں اس پر۔ لین دین کے ایک معاملے کی شکایت کی گئی، بعد میں بتایا گیا کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے۔ اس طرح کے معاملات میں پولیس نہ اس تیزی کے ساتھ بروئے کار آتی ہے، نہ اتنی طاقت کے ساتھ، نہ ایسی کوئی افراتفری ہوتی ہے۔ حج پر جانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اجازت عطا کی تھی۔ 10 لاکھ روپے کا زر ضمانت انہیں جمع کرانے کے لیے کہا گیا تھا، جس کی انہوں نے تعمیل کی تھی۔ ان سے پیمان لیا گیا تھا کہ وہ واپسی کے بعد 8 جولائی کو عدالت میں پیش ہوں گے باہر صورت، جس کی انہوں نے تعمیل کا پختہ وعدہ کیا تھا۔ پولیس کے پاس، اینٹی کرپشن کے پاس، نیب کے پاس، کسی FIA کے پاس، کسی ادارے کے پاس ان کے خلاف کوئی شکایت، کوئی مقدمہ موجود نہیں تھا۔ دیکھیے، ان کے خیالات سے، عمران ریاض کے خیالات سے اور طرز عمل سے کسی کو اتفاق ہو یا اختلاف ہو، ایسے لوگ معاشرے کا جوہر ہوتے ہیں، اس کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اس جرأت و جسارت کے ساتھ اپنا موقف بیان کرتے ہیں، آپ کو ان کا موقف پسند ہو یا ناپسند ہو۔ اگر جمہوری نظام کے علمبردار لوگ اتنا سا اختلاف بھی گوارا نہیں کر سکتے، ایسے ایک اخبار نویس کو گوارا نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام کس قدر کھوکھلا، کتنا کمزور ہے، اور اسے چلانے والے کتنے خوفزدہ لوگ ہیں۔ عمران ریاض بار بار گرفتار ہوئے ہیں، ان پر سخت تشدد کیا گیا ہے، اور پھر گرفتار ہی نہیں ہوئے، اغوا ہوئے اور انکار کر دیا گیا کہ وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ جب بہت دباؤ پڑا، پورے ملک میں بے چینی پھیلی، شور و غوغا ہوا، تو انہیں رہا کیا گیا۔ لیکن وہ تنہا آدمی نہیں ہیں جو اس کا شکار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے شہید ہو گئے، ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، دباؤ ڈال کر، جیسے گھیراؤ کیا جاتا ہے کسی جنگل کا، انہیں ملک سے باہر بھاگنے پر مجبور کیا گیا اور کینیا میں نہایت سفاقی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ کوئی تفتیش اس کی نہیں ہوئی۔ تفتیش تو عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی بھی نہیں ہوئی، اور بہت سی چیزوں کی بھی نہیں ہوئی۔ سب سے بڑھ کر الیکشن میں ایسی خوفناک دھاندلی جس کی مثال نہیں ملتی، اس کی کوئی تفتیش ہونے نہیں دی جا رہی ہے۔ جہاں کوئی جج اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی، اور خود عدالتوں پہ کتنا دباؤ ہے۔ ایسے سیاہ دن اس ملک کی تاریخ میں کم آئے ہوں گے۔ ہم لوگ آسودہ تو کبھی بھی نہ ہوئے، قائد اعظم کے وفات کے بعد یہ قوم کبھی آسودہ نہ ہو سکی، یہ ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا اس ملک کو، لیکن ایسے سیاہ دن تو کم آئے ہوں گے۔ کتنے اخبار نویس ہیں جو ملک چھوڑ گئے ہیں، کتنوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور کتنوں پر مسلسل دباؤ ہے۔ بات یہ ہے، حکومتی موقف بہت ہی کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے، اور جبر و عتاب ان کا ہتھیار ہے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ وقت پھر اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ کوئی ایک آدمی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی ایک پارٹی کسی وقت دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے، اور عوام ممکن ہے کسی حد تک کچھ لوگ خوفزدہ ہو جائیں، لیکن قدرت کاملہ آخر اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ قدرت کے ایک دائمی قوانین ہیں جن کو لازماً نافذ ہونا ہوتا ہے۔ عمران خان کے معاملے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ کسی شخص کو عبادت سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ ایک بڑا گناہ ہے، بڑا۔ قرآن مجید
اس میں سخت انتباہ کرتا ہے. مجھے اس آیت کے الفاظ ٹھیک سے یاد نہیں، میں ذہن پر زور دیتا رہا، مگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو انسانوں کو عبادت گاہوں میں جانے سے روکتے ہیں. وہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے ہیں، لیکن چونکہ میں 100% یقین کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے میں وہ اس کا مفہوم عرض کر دیا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا، یعنی یہ تو ذات باری تعالیٰ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اور اس پہ اگر عذاب نازل نہیں ہوگا تو کس چیز پہ ہوگا؟ وہ مہلت دینے والا ہے، لیکن کوئی مہلت لامتناہی نہیں ہوتی. آسمان دور ہے اور اللہ بے نیاز ہے، مگر نہ آسمان اتنا دور ہے نہ اللہ اتنا بے نیاز ہے. مظلوم کیا اور عرش الہی کے درمیان کہا جاتا ہے کوئی فاصلہ نہیں ہے. عمران ریاض کا خاندان یہی ہے، اس کی جائیداد یہی ہے، اس کے بیوی بچے یہاں ہیں، اور کوئی کارروائی مالی معاملہ تھا کہ جی وہ ایک پلاٹ کا قصہ ہے، ایک صاحب نے شکایت کی ہے، اس میں کچھ روپیہ انہوں نے لیا تھا، تو اس کا انتظار کیا ہوتا، اور وہ اچانک اس موقع پر کیوں؟ اور اتنی بڑی بھاری تعداد پولیس کی، کچھ وردیوں میں کچھ بغیر وردیوں کے لوگ وہاں پہنچے. اور وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے شکایت کی ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ محترمہ مریم نواز کے پولنگ ایجنٹ تھے. اور یہ درخواست اس موقع پر ہی انہوں نے کیوں دی؟ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ان کی گرفتاری کو. درخواست میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے بارے میں تمام تفصیلات جمع کرا دی گئی تھیں. نیب، ایف آئی اے، جیسے میں نے عرض کیا، پنجاب پولیس، اینٹی کرپشن، سب کی رپورٹ ہے، جن کے مطابق وہ کسی انکوائری یا تفتیش کے لیے یا گرفتاری کے لیے مطلوب نہیں تھے. عمران ریاض نے احرام باندھ رکھا تھا. بعد میں انہوں نے وکیلوں سے کہا کہ گرفتار کرنے والے پولیس والوں کو انہوں نے روتے دیکھا اور کہا ہم مجبور ہیں، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دے. معاف تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، سبھی گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن معافی مانگنے والوں کو معاف کرتا ہے. رحم طلب کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے. جو لوگ اپنی طاقت کے غرور اور نشے میں ہوں، ان کے لیے معافی کا کیا سوال ہے؟ آج جنرل باجوہ کو دیکھیے، آج کس حال میں ہیں، گھر سے نہیں نکل سکتے. اب میں نے ان کو اس تمکنت کے عالم میں دیکھا ہے جس کے بعد میں ان سے کبھی نہیں ملا، جب وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ ماشاء اللہ لگانے کے لیے 5 منٹ بھی درکار نہیں ہوں گے اور کوئی دیوار بھی پھلانگنی نہیں ہوگی، صرف آنکھ چھپکنے کی دیر ہوگی اور سب کچھ ہو جائے گا. آج وہ کہاں ہیں، کس حال میں؟ نون لیگ کا اگر جی نہیں بھرتا اور ان کے سرپرستوں کا دل کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اس ستم سے، تو وہ ایک نظر ماضی پہ ڈالیں. افسوس کہ انسان عبرت حاصل نہیں کرتا. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے احکامات دکھائے گئے ایس پی کینٹ کو، مگر انہوں نے بورڈنگ کے لیے جانے کی اجازت نہیں تھی. گرفتاری کے کئی گھنٹے بعد نصیر آباد تھانے سے اطلاع دی گئی کہ ان کے لیے کپڑے پہنچا دیے جائیں کہ احرام اتار کر عام لباس وہ پہن لیں. لوگ وہاں پہنچے، ظاہر ہے ان کے خاندان کے لوگ ہی پہنچے ہوں گے، تو انہیں ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ لین دین کا ایک چھوٹا سا معاملہ، لین دین کے معاملہ طے کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. اگر کوئی طے کرنا چاہے، کوئی ثالث بیچ میں بیٹھے اور کاغذات دیکھے اور تھوڑی سی بحث ہو اور یہ طے کر لیا جاتا ہے کسی کے ذمہ کوئی روپیہ ہے تو وہ ادا کر دیا جائے. معاملہ ظاہر ہے اس کا نہیں ہے، اور اس کا ہوتا تو یہ فیصلے پولیس نہیں کیا کرتی. یہ پولیس فیصلے یا ثالث کرتا ہے یا عدالت کرتی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پہلے بھی ان کا نام نکالا گیا تھا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے، یعنی ملک سے جانے کی انہیں اجازت دی گئی، مگر پولیس نے انہیں روک دیا تھا. اسی پر 10 لاکھ روپے زیر ضمانت انہوں نے جمع کرائے. آج جوڈیشل مجسٹریٹس کے سامنے جہاں ان کا 1 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا، انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا. عمران ریاض نے کہا یہ جھوٹا پرچہ ہے جو میرے
اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے میری بیٹی ذہنی مریض بن گئی ہے۔ انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے ایک سے زیادہ بار۔ وہ بار بار میرے گھر میں 50 آدمی میرے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے میرے دل پر ایسے زخم لگائے ہیں جو کبھی مندمل نہیں ہو سکتے۔ میں نے ان سے کہا مجھے قائل کیجیے، اگر میں آپ کی بات کا قائل ہو گیا تو میں اب اس کا اعتراف کر لوں گا اور آپ کے موقف کا اظہار کر دوں گا۔ لیکن وہ تلے رہے۔ ادھر صنم جاوید اور علی حمزہ کے ساتھ بھی عتاب و سزا کا یہ سلسلہ جاری ہے، جبر و عتاب کا، اور ان کے خاندان نے اطلاع دی ہے کہ انہیں گاڑی میں بٹھا کر گھمایا پھرایا جاتا ہے اس تپتی ہوئی گرمی میں، جہاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بھوکا رکھا گیا اور پیاسا رکھا گیا، پینے کو پانی بھی نہیں دے گا، پولیس کی وین میں ڈال کر سڑکوں پر گھمایا جاتا رہا۔ اس سے بھی زیادہ ہولناک خبر ہے، سرگودا کے انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جو جج ہیں، انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مرضی کا فیصلہ نہ سنانے پر عدالت کے باہر ہوائی فائرنگ کی گئی اور راستے بند کر دیے گئے۔ انہوں نے تحفظ کی درخواست کی۔ بتایا گیا ہے کہ جج محمد عباس کو کئی گھنٹے محبوس رکھا گیا۔ پی ٹی آئی لیڈروں کو عدالت میں پیش ہونا تھا، وہ گئے مگر انہیں عدالت میں جانے سے روک دیا گیا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ 9 مئی سے متعلق میاں والی کے کارکنوں کو انہوں نے رہا کرنے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جج محمد عباس صاحب کی درخواست پر از خود نوٹس لے لیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اور جاری ہے عدالتوں پہ دباؤ کا سلسلہ۔ اور یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے، وہ 6 ججوں کا خط آپ کو یاد ہوگا جو سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لکھا تھا، جس پہ کارروائی جاری ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے ان کے دفتروں میں، ان کے گھروں میں، حتیٰ کہ ان کے بیڈ رومز تک میں کیمرے لگائے گئے۔ اس دباؤ کے باوجود عدالتیں اپنے فیصلے صادر کر رہی ہیں۔ جہاں کسی کا ضمیر جاگتا ہے، جہاں کسی کا ضمیر زندہ ہے۔ الیکشن ٹریبونل کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ سبکدوش ججوں کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند روز قبل اس سلسلے میں حکم امتناعی جاری کیا تھا، جہاں نون لیگ کے 3 ارکان اسمبلی کی سیٹیں خطرے میں ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی اسی طرح کا ایک فیصلہ صادر کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 7 جون کو الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ راولپنڈی اور بہاولپور کے لیے ان کے مقرر کردہ الیکشن کمیشن کے سبکدوش ججوں پر مشتمل ٹریبونل وہ مسترد کر دیے تھے، اور جسٹس شاہد کریم کے حکم کے مطابق اب جو ہائی کورٹ نے جن ججوں کا تقرر کیا تھا ان کو اضلاع بھی جو ہیں وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں، کن اضلاع میں کس جج کو فیصلہ کرنا ہے۔ معاملے کا کتنا المناک پہلو ہے کہ یہ الیکشن میں کے جو تنازعات ہیں ان کا 6 مہینے میں فیصلہ ہونے چاہیے، اور 4 مہینے کے بعد کام کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ بھی اس تنازع کی حالت میں 4 ماہ کے بعد۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسے نظام ہے؟ اور کیسے لوگ ہیں یہ؟ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیگی ایم این اے انجم عقیل صاحب کو 24 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ الزام ان پر یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے نیک نام لیڈر احمد خان بچر نے ایک بیان میں کہا ہے
کہ میاں والی میں سیشن جج کو یرغمال بنا رکھا ہے اور گرفتار کارکنوں کو پولیس رہا نہیں کر رہی. یہ آج کی رودات ہے، اور بھی بہت اہم خبریں ہیں، لیکن میں نے سوچا اسی ایک موضوع تک محدود رہا جائے. آپ کو بہت بہت شکریہ.